بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت ہوئی۔ انعام عربی میں جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیا کرتے تھے، کھیتیوں کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، پھر وہ کہتے کہ ان جانوروں کو ہماری اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ جو بتوں کے مجاور ہیں، جو بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ ان کا دودھ بھی استعمال کریں گے اور ان جانوروں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ باقی عام آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بہت پکے ان میں اس قسم کے معاملات چلتے تھے۔ تو وہ تو جاہلیت میں شرک کے دور سے گزر رہے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کچھ علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جائے تو لوگ ایسی چیزوں پہ بہت مضبوطی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جانور بھینس یا گائے بچہ دے تو اس کا پہلا دودھ وہ فلاں جگہ پہ جا کے دے کر آنا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو پانی میں ڈال کے آنا ہے، اس کو فلاں بابے کے نام پر دے کر آنا ہے۔ اور اس قسم کی کتنی چیزیں جو آج یعنی مسلمان ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی اس کے خلاف ذرا بات تو کر کے دکھائے، پورا گاؤں اس کے خلاف جمع ہو جائے گا کہ یہ دیکھو کیسی بات کر رہا ہے، اس نے ہمارے بابے کی توہین کر دی ہے۔ تو قرآن نے ان کی اس قسم کی تمام رسومات کا انکار کیا، اور ایسے شریف لوگ تھے اللہ کے نام کا جو حصہ نکالتے، ضرورت پڑنے پہ وہاں سے اس کو کم کرتے، اپنے بتوں کے حصے میں اس کو ڈال دیتے، اپنے بتوں کے حصے کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے نکال لیتے، لیکن یہاں سے نکال کر اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے، کہتے نہیں بتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے زبردست قسم کے جو ہے نا وہ وفادار لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان برائیوں کا تذکرہ کیا اور منع فرمایا کہ یہ سب تمہارے اپنی من گھڑت چیزیں ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حلال کریں، حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام کریں۔ اسی طرح یہاں ان کا یہ بھی ایک جاہلیت کا ایک برا عقیدہ تھا کہ جس جانور کو ہم جو ہے وہ خود ذبح کر دیں تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دیں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ یعنی جس جانور پہ انسان چھری چلائے وہ جانور تو کیا ہے؟ وہ تو حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور جو خود بخود مر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مار دیں خود بخود مر جائے، وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی ان باتوں میں نہیں پڑو، جس کو ہم نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو بس اس کو حلال سمجھو، جس سے ہم نے منع کر دیا وہ حرام ہے، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں سورۃ الانعام میں یہ مضامین ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر مضامین مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، زمین اور آسمان اور کائنات کے نظام میں موجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا بار بار تذکرہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی۔ مکی صورتوں میں یہ مضمون بار بار تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ کو نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا، اور آپ جو بات کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اس کا تذکرہ اور اس کا بیان ہے۔ یہ لوگ اس پر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ تو یتیم تھے، ان کے تو والدین کا بھی انتقال ہو گیا بچپن میں، اور ان کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دنیا کی شان و شوکت بھی نہیں ہے، کوئی ایسے سرمایہ دار گھرانے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، تو
تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا، ہمارے ہاں کتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، طائف ہمارے قریب ہے، وہاں کتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ان دو بستیوں میں، طائف میں، مکہ میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر ان کو کیسے نبوت دے دی ہے؟ وہ اس پر حیران ہوتے تھے. پھر یہ بھی کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ لولا انزل علیہ ملک، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا تو فرشتہ آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتہ بھی انسانی شکل میں آتا، تو کیسے ان کو یقین آتا کہ یہ فرشتہ ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر فرشتہ بھی آتا تو فرشتہ انسان بن کر ان کو تبلیغ کرتا، ان کو دعوت دیتا، ان کو بات سمجھاتا، تو ان کو کیسے یقین آتا کہ یہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہے؟ یہ پھر بھی وہی اعتراض کرتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو اس قسم کے مضامین یہ مکی صورتوں میں موجود ہیں. اور تیسرا مضمون جو مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان کیا گیا وہ ہے عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کیونکہ یہ لوگ اس کا بھی انکار کرتے تھے. ایک دفعہ ایک عرب سردار قبرستان سے بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر آیا، سورۃ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کو ایسے اپنے ہاتھ سے مسلنے لگا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہڈیاں ایسے وہ زمین پہ گر گئی. تو کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان کون ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی ان میں دوبارہ جان بھی ڈالے گا، وہی دوبارہ ان کو زندہ بھی کرے گا. جیسے یہاں فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اس کائنات میں رہنے والا ہر جاندار، ہر پرندہ، ہر زیرو چیز، چاہے وہ انسان ہے، جنات ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، کچھ بھی ہے، ثم الی ربہم یحشرون، ان سب کو اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا. اب آج تک پتہ نہیں کتنی تعداد میں پرندے دنیا سے گئے ہوں گے. اس وقت روئے زمین پر پرندوں کی کتنی اقسام ہیں، کیا تعداد ہے، کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. آج سے پہلے زمانوں میں کتنے پرندے، کتنی مخلوقات، کتنے جانور چھوٹے بڑے دنیا میں آئے اور چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اپنے بارے میں پریشان ہو رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، اور ہم یہ کریں گے کہ ہم کائنات کی تمام مخلوقات کو قیامت کے دن زندہ کریں گے. انسان، جنات، چرند پرند، اور سمندر میں رہنے والی مخلوقات، اور جنگلات میں رہنے والی مخلوقات، صحراؤں میں رہنے والی مخلوقات. پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں بتایا دو جانور آئیں گے چھوٹے، بکریاں، ایک سینگ والی اور ایک بغیر سینگ کے. سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دوسری بکری سے کہیں گے کہ آج قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تمہارے پاس سینگ نہیں تھے، آج ہم تمہیں اس کا اختیار دیتے ہیں، تم اس سے بدلہ لو. تو وہ اس بکری سے دوسری بکری اپنا بدلہ لے لے گی. اس حد تک حساب کتاب کا معاملہ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کر دیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ تم مٹی ہو جاؤ. ان سے کہا جائے گا تم کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ. تو انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات حساب کتاب سے فارغ ہو کے مٹی ہو جائیں گی، اور کافر اور مجرم یہ منظر دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے. تو حساب، جنت اور جہنم یہ صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہے، مگر حساب کتاب سب کے ساتھ ہوگا، انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا اور دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی ہوگا، دیگر جاندار چیزوں کے ساتھ بھی ہوگا، جانوروں کے درمیان بھی ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہماری جو ہے وہ اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو، نئی زندگی کو تم تعجب سے دیکھتے ہو، ہم تو سب کو زندہ کر کے دکھائیں گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے زندہ ہوئے، اور ہر ایک کا حساب کتاب لے لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی عقیدہ توحید کو واضح کیا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جو نقصان اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہیں وہ پہنچ کر رہتا ہے اور اللہ کے سوا اس نقصان کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس خیر کو آنے سے روک نہیں کوئی سکتا۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ کسی نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے جنات کو بھیج دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے، کسی نے کوئی چیز گھر میں دبا دی ہے۔ یہ ہمارے یقین کی کمزوری کی بات ہے۔ جنات اتنے فارغ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیچھے گھومتے رہیں، ان کی اپنی ایک زندگی ہے، ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ ہمیں ان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست غیبی نظام بنایا ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتھ پہ فرشتے ہیں، کندھوں پہ فرشتے ہیں، آنکھوں پہ فرشتے ہیں، زبان پہ فرشتے ہیں، اور جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک مضبوط نظام ہمیں دیا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتوں کا نظام ہٹ جائے تو پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے۔ اس نظام میں کمزوری کب آتی ہے اور انسان کو نقصان کہاں سے پہنچتا ہے؟ انسان کو نقصان اس کے گناہوں سے پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں نے کر دیا، فلاں عورت نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی جگہ پڑھائی کروا لی ہوگی، اس کی پڑھائی سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا میرے گناہوں کا نقصان مجھے پہنچتا ہے، جتنا میرے گناہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرے، اپنے اعمال کی پابندی کرے۔ جو مسنون اعمال، مسنون دعائیں، مسنون اذکار ہمیں بتائے گئے، یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ آخری 3 کل صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یکفیک من کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اس جادو کے توڑ کے لیے جو صورتیں آپ کو دی گئیں اور حفاظت کا جو عمل آپ کو بتایا گیا وہ کیا تھا؟ یہ آخری 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھ پہ دم کرتے اور پورے جسم پہ مل لیتے۔ یہ حفاظت کا عمل ہمیں بتایا گیا۔ آج تو یہ ایک بڑا زبردست کامیاب کاروبار بن گیا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہوا اور لوگوں کی دکان چمک گئی، انہوں نے کہا ہاں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نے کچھ کیا ہوگا، وہ کچھ نہ بھی ہو تو وہ کچھ کر کے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں اور اچھا ایسے لوگوں کی بڑی واہ واہ بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے نا تو سارے ہم اس کے پیچھے جائیں گے، ارے صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میں تو بڑا پریشان ہوں، بیوی قابو میں نہیں آ رہی، بچہ بڑا جو ہے وہ بات نہیں مانتا، کاروبار میں پریشانی، دفتر والوں نے پریشان کیا، آپ کوئی ایسا دم چھو کریں کہ سب کیا ہو جائے؟ سیدھا ہو جائے۔ میں سیدھا نہیں ہوں گا، باقی سب سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ادھر ادھر ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو مسنون اعمال ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ مسنون اعمال کی پابندی کریں۔ اگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے نا تو آپ سمجھیں اللہ کی طرف سے ہے بس۔ آپ نے دوا بھی کھائی، مہنگی دوا بھی لی اور پابندی سے بھی لی، پرہیز بھی کی، اور پھر بھی بیماری نہیں گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے صبر کریں گے۔ تو آپ نے سب کچھ کر لیا اور پھر بھی آپ کو رات کو کوئی ہیولہ نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھیں اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، اور وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف انسان کا وہم ہوتا ہے۔ وہ جیسے اپنے خیال کو چلا رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی آ رہا ہے، لو بھائی، تو ہوا کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، کسی انسان کی قدموں کی آہٹ سن کے ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کسی نے دروازہ کھولا ہے بند ہوا ہے، اچھا جب جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہوا تیز چل رہی تھی۔ تو آدمی خواہ مخواہ کیا بن جاتا ہے؟ وہمی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو ہم تمہیں
نفع دینا چاہیں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جو نقصان ہماری طرف سے آ جائے تو پھر ہم ہی اس نقصان کو دور کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں، اور مسنون اعمال کی پابندی خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں۔ آیت الکرسی ہے اور آخری 3 قل ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، یہ سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں احادیث میں پکی ٹھکی فضیلتیں بتلائی گئیں، حفاظت کے جو ہے وہ ان کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا۔ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، 3 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، اپنے گھر میں دائیں بائیں دم کر دیں، آخری 3 قل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح میں 7 دفعہ شام میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے ایک مطالبہ آیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر یہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں نا تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ آپ کے پاس غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جوتے بھی پرانے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا سٹیٹس بھی نہیں ہے، ہم تو VIP لوگ ہیں، ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، تو آپ ان کی چھٹی کروائیں، پھر ہم آئیں گے، پھر آپ ہمیں لیکچر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے ہیں یا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اتنا چودھری بننا چاہتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، جو مستغنی بنتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے۔ ایک دفعہ یہ عبس وتولی سورت جو 30ویں پارے میں ہے، تو وہ بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے، نابینا آدمی کو کیا پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا، اور آپ کو ناگوار اس لیے گزرا کہ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو مجھے ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے۔ مگر وہ ان کو پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے بار بار مسئلہ پوچھا اور پھر وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، ایک نابینا آپ کے پاس آیا، آپ کو کیا خبر کہ یہ سچا ہے، دل کا سچا ہے اور واقعی ماننے کے لیے آیا ہے اور پوچھنے کے لیے آیا ہے، کچھ لینے کے لیے آیا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کر ان سرداروں کے پیچھے ہیں جن کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور یہ مستغنی بن کر جو ہے وہ آتے جاتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی سچی طلب نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب بھی یہ نابینا صحابی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے، ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، اور ان کے لیے چادر بچھاتے، ان کا استقبال کرتے اور ان کو بڑی جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ بٹھاتے۔ تو یہاں بھی یہی ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے چہروں سے غربت نظر آتی ہے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ دنیا نہیں ہے، آپ ان کو دور مت کریں، ہمیں تو ان کی ضرورت ہے، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، یہ جو بڑے بڑے آ رہے ہیں نا لوگ، آپ کو ان کے حساب کتاب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور ان کو ساتھ بٹھائیں، اگر آپ نے یہ کر دیا فتکون من الظالمین، تو آپ کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ مال بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس مال کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ سارا دن یہی کرتا رہتا ہے، فون پہ بھی جب کسی سے بات کرتا ہے میرا مال، میرا بیٹا جرمنی، اٹلی، فرانس، اتنے ڈالر، اتنے یورو، اتنا کاروبار، اتنے پلاٹ، وہ یہی کرتا رہتا ہے۔ بے شک یہ چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو نعمت کے طور پہ ملی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس کی وجہ سے بڑی باتیں نہ کرے، بڑے بول نہ بولے، اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے،
اور یہ ذہن میں رہے جس رب نے یہ سب کچھ آج دیا ہے وہ رب یہ سب کچھ لینے پر بھی قادر ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ انسانوں کو آزمایا ہے، انسانوں کو آزمایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، آیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون ہماری نعمتیں استعمال کر کے شکر کر رہا ہے اور کون ہماری نعمتوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے، کون ہماری نعمتوں کو کھا کر ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بات کھل کر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ حق کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کی طرف جانے والے جو مجرم ہیں ان کا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں سورۃ الانعام میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو سابقہ ادیان سے چلی آ رہی تھیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس اور غربت کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اسے کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلانا پلانا تمہارا کام نہیں ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو روزی کا نظام کہاں سے چلتا ہے؟ آسمانوں سے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں رزق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس انسان نے دنیا میں 60 سال رہنا ہے، اس 60 سال میں یہ اتنا رزق کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس رزق کو اپنی حکمت کے ساتھ تھوڑا 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 انسان کو عطا کرتے ہیں۔ عمر کے جس حصے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز دیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے اس کو 100 روپے دے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور وہ 10 لوگوں کو، اپنے بچوں کو، دوستوں کو بتائے گا کہ مجھے ابا نے 100 روپے دیے۔ تو 100 روپے کیا چیز ہے؟ یہی بچہ جب ذرا بڑا ہو جائے اس کو 100 روپے دے تو وہیں پھینک دے گا۔ اب اس کو 100 نہیں ملتا، اب جب وہ بڑا ہو گیا اب اس کو 2000 مل رہے ہیں، اب اس کو 5000 مل رہے ہیں۔ پھر یہی انسان جب آگے بڑھتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، یہ خود صاحب اولاد بن جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ 100 5000 کی کہانی چلی گئی، اب تو کہتا ہے بھئی لاکھوں میں بات کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو انسان کی عمر کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو رزق پہنچاتے ہیں، اور یہ رزق اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے وہ رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان دنیا سے گیا تو بس وہ جو اس کے ساتھ رزق جڑا ہوا تھا وہ اس کا رزق ختم ہو گیا، اب نئی مخلوق آ گئی، نئی نسل آ گئی، نئے لوگ آ گئے، پوتے نواسے آ گئے، وہ اپنا کمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، محنت کریں گے اور اللہ کے خزانوں سے لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، رزق ہم تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، اور جو اولاد جس کو تم فقر کی وجہ سے، افلاس کے ڈر کی وجہ سے قتل کر رہے ہو، ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اس لیے تمہیں یہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یتیموں کا مال مت کھاؤ، اور بے حیائی کی چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، اور ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہ کرو، پورا ناپ تول رکھو، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور وعدے کی پاسداری رکھو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تلقین کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی جو راستہ میں لے کر آیا ہوں، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، مستقیمہ، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر دائیں بائیں دوسرے راستوں پہ چلو گے تو تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور کہیں کسی دور طرف نکل جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، صراط مستقیم پر چلنا اور قرآن کی تعلیمات پر چلنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، اسی کے اندر نجات ہے اور اسی سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔